السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم جیمس ڈزنبیری کی تھیوری پڑھیں گے، اس کا نظریہ پڑھیں گے، ریلیٹیو انکم ہائپوتھسس۔ جیمس ڈزنبیری نے جے ایم کینز کے بعد 1949 میں اپنی بک لکھی ہے انکم سیونگ اینڈ دا تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر کے نام سے، جس میں انہوں نے کینز کی جو بیان کردہ تھیوری ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی اس تھیوری کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، نسبتی آمدنی کا نظریہ اور سابقہ آمدنی کا نظریہ۔ نسبتی آمدنی کے نظریے میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ انسان کیونکہ ایک معاشرتی حیوان ہے، لہٰذا جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے وہاں کے لوگوں کا انداز زندگی، وہاں کے لوگوں کی جو آمدنیاں ہیں، ان کا رہن سہن ہے، وہ بھی اس شخص کے انداز زندگی پہ، اس کے خرچ پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے یا اگر کوئی شخص کسی اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ جیسا رہن سہن رکھتے ہیں، ایون کہ ان کے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے بھی وہیں پہ اسکول میں جائیں، اور جہاں جس برانڈ کے کپڑے سوسائٹی کی خواتین پہنتی ہیں وہ اس انسان کے گھر کی خواتین بھی ویسے پہنتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ انسان جو ہے پھر اس سوسائٹی میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے معیار زندگی کے مطابق اپنے معیار زندگی کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ سوسائٹی کے اندر اس کا نام جو برقرار رہے، وہ اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنے جو پیر گروپ ہے، ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نسبتی آمدنی کے نظریے کے مطابق جو اے پی سی ہے، اس ایک شخص کا اوسط ملانے صرف ہے، وہ نہ صرف اس کی اپنی انکم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے بلکہ اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کی جو ایوریج انکم ہے اس کے مطابق بھی اس کا بھی فنکشن ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کا جو اے پی سی ہے ان تمام لوگوں سے زیادہ ہوگا جن کا جو ہے وائی ایم اس کی نسبت زیادہ ہے، مطلب جن لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہیں ان سے بھی وہ زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غریب گھرانوں کا جو اے پی سی یا اسپینڈنگ کا جو رجحان ہوتا ہے وہ امیر گھرانوں کی نسبت کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے جو آپ کی انکم لیول ہے کنٹری کی وہ چینج ہوتی ہے، تو جب تک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے امیر غریب کا، جو وہ ایک کیا کہتے ہیں گروپس بناتے ہیں، تو جیسے جیسے اس کی انکم میں کمی آتی ہے اس کی کنزمپشن میں بھی کمی آتی ہے، لیکن وہ اپنی کنزمپشن کو اتنا کم نہیں کرتے ہیں جتنا کہ انکم میں کمی آتی ہے، یا جب آمدنیاں بڑھتی ہیں تو خرچ میں بھی کیا ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے لوگ کچھ نہ کچھ سیو بھی کرتے ہیں، لیکن سیونگ کے باوجود بھی جو غریب افراد ہیں ان کی سیونگ کبھی بھی امیر افراد کی سیونگ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نسبتی آمدنی کے نظریے میں سب سے ضروری چیز کیا ہے، ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ، اثر نمائش۔ ٹھیک ہے، اثر نمائش میں کیا ہے، وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو بڑھا دیتا ہے۔ جس بھی سوسائٹی میں رہتا ہے، جن لوگوں میں وہ رہتا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اس کے اخراجات جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اثر نمائش بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بینڈ ویگن ایفیکٹ ہے اور سنوب ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بینڈ ویگن ایفیکٹ ہے، اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ بہت اچھے، فرض کریں میں اگزامپل دے دیتی ہوں، فیمیل کی دے دیتی ہوں، کہتی کہ اسی نے تو فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب میں نے بھی اسی برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھا دیکھیے کہ پازیٹیو ایفیکٹ لے رہے ہیں، اپنی اخراجات کو بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسرا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، منفی اثرات ہوتے ہیں اثر نمائش کے، کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں چیز استعمال کر لیا ہے، اس نے فلاں ڈیزائن کے کپڑے خرید لیے، اب میں نے وہ نہیں خریدنے۔ تو اس طرح کے جو نمائش کے اثرات ہیں یہ بھی جو ہے آپ کے اخراجات ہیں اس پہ گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ صرف آپ کی انکم ہی آپ کی اخراجات کو جو ہے یا انسان کے اخراجات کو متاثر نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے اخراجات اور ان کا رہن سہن بھی جو ہے اس کے اخراجات کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ تھیوری کا دوسرے حصے میں جو ہے وہ سابقہ آمدنی کے نظریے میں وہ کہتا ہے کہ انسان کی صرف موجودہ آمدنی ہی اس کے اخراجات پہ اثرات نہیں ڈالتی، بلکہ جس معیار زندگی کا وہ عادی ہوتا ہے، جس اسٹینڈرڈ آف لائف کا وہ عادی بن چکا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے اپنے اخراجات کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ خرچ کرنے کی عادی ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر انکم میں کمی آ جاتی ہے تو ایک دم اخراجات کو بھی ویسے ہی کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس اسٹینڈرڈ میں زندگی گزار رہے ہیں یا جیسا کھانا پینا رکھتے ہیں، رہائش رکھتے ہیں، اس میں جو ہے کسی طرح کی تبدیلی لا سکیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ جیمس ڈسن بیری کے مطابق کنزمپشن جو ہوتی ہے وہ irreversible ہے، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کو ریچٹ ایفیکٹ کا بھی نام دیتے ہیں۔ اس کے مطابق کسی بھی خاندان کو اس کے اخراجات کم کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ماضی میں جو بلند ترین اس نے اخراجات کیے ہیں اس کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ کسی شخص کو پہلی مرتبہ جو ہے خرچ کرنے سے باز رکھا جائے۔ مثلاً کہ اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کو بڑھانا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکنا آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو پہلے ہی سے بہت زیادہ خرچ کرنے کا عادی ہے، اس کے لیے اپنے خرچ کو کم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جب آمدنی کم ہوتی ہے تو اس کے خرچ کم ضرور ہوتے ہیں لیکن اتنے کم نہیں ہوتے ہیں جتنے کہ اس کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے جو اسٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان میں اسی لحاظ سے کمی لے کر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ڈائیگرام کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا ہے، سمپل سی ڈائیگرام ہے، آپ کو میں یہیں سے ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ یہاں ہمارے پاس وائی ایکسس بھی صرفی خرچ ہے، ایکس ایکسس پہ جو ہے وہ قابل تصرف حقیقی آمدنی ہے، ڈسپوزیبل انکم ہے، یہ خط تنصیف ہے، ٹھیک ہے، جس کو LRC لانگ رن جو ہے یہ آپ کا یہ خط تنصیف جس کو ایچ کرو بھی ہم کہتے ہیں، جو کہ آپ کی ڈائیگرام کو 2 پارٹس میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ آپ کی انکم کا معیار شو کر رہا ہے کہ انکم میں آہستہ آہستہ کیا ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لانگ پیریڈ کا یہ کنزمپشن کرو ہے اور یہ اس کے تقریباً پیرالل ہے، جیسے جیسے انکم بڑھ رہی ہے کنزمپشن میں بھی کیا ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہے، یہ دونوں تقریباً آپس میں کیا ہے، پروپورشنل ہے۔ شارٹ رن کنزمپشن کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ویسے ہی ایک کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یہاں پہ یہ جو ہے اس کا نقطہ جو ہے پہلے وہ نقطہ A پہ خرچ کر رہا ہے جہاں پہ اس کی لانگ رن کنزمپشن اور شارٹ رن کنزمپشن جو ہے دونوں آپس میں کیا ہیں، برابر ہیں، یہاں پہ YD پہ۔ اب فرض کرتے ہیں اس کی انکم جو ہے کم ہو کے یہاں پر آ جاتی ہے، اب انکم کم ہو کے YD2 پہ آتی ہے تو اپنی کنزمپشن کو کم کر کے A سے B پوائنٹ پر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کنزمپشن میں اتنی کمی نہیں لے کے آتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ A پوائنٹ سے جو ہے آہستہ آہستہ کم کرتا ہے، اپنی کنزمپشن کو D پوائنٹ پر آتا ہے۔ مثلاً کہ وہ شارٹ پیریڈ کے جو کنزمپشن کا ہے صرف اسی پہ موومنٹ کرتا ہے، وہ عرصہ طویل کے خط پہ کوئی بھی جو ہے مطلب عرصہ طویل میں اپنی جو کنزمپشن ہے اس کو کم نہیں کرا بلکہ شارٹلی جو ہے وہ عرصہ طویل میں ہی اپنی کنزمپشن کو آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے، کم کر رہا ہے۔ تو اس کی کنزمپشن جو ہے وہ پہلے اگر C1 ہے تو اب وہ کم ہو کے C2 پہ آ گئی ہے، C جو ہے نوٹ پہ نہیں پہنچی۔